أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد، مولانا أبي القاسم المحمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیے مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کے سورہ نساء کی 59 آیت کا پہلا حصہ، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور ان کی جو صاحب امر ہیں اور تم میں سے ہیں. الحمدللہ پہلی محرم سے اسی آیت کے زیر سائے ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے. پروردگار عالم نے صاحب ایمان سے خطاب کیا ہے. حکم پروردگار ہے صاحب ایمان کے لیے کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی. جب انسان خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنے تخلیق کے کمال تک پہنچتا ہے، کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے، اور وہ اشرف المخلوق بن جاتا ہے، کہ جسے بننے کے لیے خداوند کریم نے اسے روئے زمین پر بھیجا ہے. کل کی مجلس کے حوالے سے ہم نے یہ بات دیکھی کہ انسان اشرف المخلوق ہوتا نہیں ہے، بلکہ اشرف المخلوق بننے کے لیے خداوند عالم نے اسے اختیارات کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا ہے. اب انسان چاہے تو خدا کی عبادت کرے اور اپنے تخلیق کے کمال تک پہنچ جائے. مختصر یہ کہ جب بھی انسان عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ اپنے مقصد حیات تک پہنچتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، مگر میں علی خدا کو لائق عبادت جانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہم جو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں مولا کی اطاعت میں ان کے زندگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سے توفیقات کی بھیک مانگ کے خدا کی اطاعت کا سلیقہ سیکھنا ہے. اور خلاصہ کرتی ہوئی چلوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی بات محفوظ ہو جائے کہ ہماری عبادت خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے. ہم عبادت کرے نہ کرے، خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے. بندگی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے. خیال رہے کہ انسان جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے، کیونکہ جنت تو خود خدا کی مخلوق ہے. خدا نے جنت کو بنایا ہے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے، نہ تو دوزخ کے خوف میں عبادت کریں کہ جیسے مولا نے تاکید کی ہے،
کیونکہ دوزخ بھی خود خدا کی مخلوق ہے جو اس کے نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان اگر خدا کی نعمتوں کو دیکھے، اس کا احساس کرے اور اس سے رغبت رکھتے ہوئے اس سے لو لگائے اور عبادت کرے تو وہ اشرف المخلوق بن جائے اور یہی جنت اس کی راہ دیکھے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں سلمان محمدی کے لیے، دیکھیے ایسے ہوتے ہیں مولا کے چاہنے والے، سلمان محمدی کے لیے آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جتنا عشق سلمان کو بہشت سے ہے، اس سے کئی زیادہ عشق بہشت کو سلمان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ جتنا منتظر سلمان بہشت کا ہے، اس سے کئی زیادہ منتظر بہشت سلمان کی ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو اس طرح بنا لے، عبادت پروردگار میں زندگی کو گزارے، تو پھر وہ تخلیق کے کمال تک پہنچتا ہے۔ اور علی کے چاہنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ خدا کی رضا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب جہاں عبادت کی بات آ گئی تو آقا نامدار کے حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عبادت کہ جو دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، وہ نماز ہے۔ بالخصوص اپنی نوجوان بچیوں سے کہ کبھی نماز سے غفلت نہ کرنا، نماز کو ہلکا نہ سمجھنا، کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دین کا ستون ہے، جتنا زیادہ قوی ستون ہوگا اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں تو پروردگار عالم کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی اتنی تاکید ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی کہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، فاحشہ تھی، آ کر کہتی ہے نبی خدا میں نے گناہ نے کبیرہ کیا، مجھے اولاد ہوئی تو میں نے اس کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ جھنجلا کر کہہ دیا کہ اگر تو میرے مقام پر میرے بزم میں رہے گی تو عجب نہیں کہ تیرے وجود سے ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ اسے جھڑکا کر نبی نے اپنے بزم سے نکال دیا تو جبرائیل امین نازل ہوئے، سوال کیا نبی خدا کیا اس عورت سے بھی بدترین کوئی شخص آپ کی نظر میں ہے؟ نبی موسیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت سے بدترین کوئی شخص میرے نظر میں نہیں ہے۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس عورت سے بدترین وہ شخص ہے کہ جو نماز کا انکار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ بالخصوص ہم کی جو اپنے امام کے منتظر ہیں، ہم وقت کے امام کے حکومت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہر مجلس میں، محفل میں ہم امام کا انتظار کرتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام ہم آپ کے مددگار بنیں گے، یا امام کاش ایسے ہو جائے کہ ہم آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، آپ کی خدمات کریں۔ خیال رہے کہ امام بھی اسی وقت ہم سے راضی ہوں گے کہ جب ہم نماز کے پابند ہوں گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آقا نامدار کا زمانہ ہے، مسلمانوں پر مکے کے زمانے میں یعنی ہجرت کے پہلے کا وقت اتنا کٹھن ترین تھا کہ تمام مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہوا تھا۔ ان پر اتنا ظلم تھا کہ ان کے رزق پر حملے ہو رہے تھے، ان کے عزت پر حملے ہو رہے تھے، ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا تھا کہ دن دہاڑے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جہاں آقا نامدار کے سب سے بڑے مددگار محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو آقا نامدار کو بہت غمگین وہ زمانہ گزرا تھا، جسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے کہ دور دور تک آپ کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک طرف تو مشرکین مکہ کی جنہوں نے حج سے تجاوز کرنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کی ذات پر بھی وہ اتنے مظالم ڈھایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کبھی کوڑا ڈال دیا کرتے تھے، کبھی کچرا ڈال دیا کرتے تھے، کبھی پتھر برسایا کرتے تھے۔
आका नामदार का ऐसा कठिन तरीन जमाना है, और तारीख लिखती है कि जब ताइफ में आपने वहां के लोगों से मदद मांगी थी, ख्याल रहे कि ये वही ताइफ है कि जहां आका नामदार पर पत्थर बरसे थे, कि जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि वो दिन मैं कभी अपनी जिंदगी का ना भूलूंगा। सबसे कठिन तरीन दिन आका की जिंदगी में गुजरा था कि जब ताइफ के छोटे छोटे बच्चों ने आप पर पत्थर बरसाए थे, आपको शहर से बाहर निकाला था। का यही ताइफ के सरदार थे कि जब आपने मदद मांगी थी, ताइफ के सरदारों ने कहा था कि ए मोहम्मद, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दुश्मनों के शाना बशाना खड़े होकर हम इस्लाम की दिफा करेंगे, बस हमसे ये ना कहना कि हम नमाजों को पढ़ें, क्योंकि हमारे अना को यह गवारा नहीं कि हम अपनी पेशानी को जमीन पर रखें और सजदा करें। ऐसा कठिन तरीन मरहला, ऐसा कठिन तरीन जमाना, मगर आका नामदार ने उस वक्त भी ताइफ के लोगों से मदद न ली। ये कहा कि वो दीन ही क्या कि जिसमें रुकू और सुजूद ना हो। अल्लाह अकबर। देखिए, ये हमारे लिए आगाही है। हम जान सकते हैं कि नमाज की दीन इस्लाम में कितनी अहमियत है। छठे इमाम का जमाना है। एक शख्स आया है इमाम के पास, आकर सवाल करता है, फर्जंद रसूल, मेरा एक दोस्त है जो तिजारत पर जाना चाहता है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं आपकी राय जानने के लिए आया हूं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या मशवरा देंगे। इमाम ने कहा कि अगर तू मेरी राय जानना चाहता है तो इस तिजारत के सफर पर ना जाके तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर क्या था, घर लौटा, दोस्त ने इसरार किया। अब दोस्त को मना न कर सका और सफर पर निकल गया। कुछ महीनों बाद जब मदीना लौटा तो इतनी ज्यादा मुनाफा कमा कर लौटा कि जितना उसने सोचा भी न था। अब फर्जंद रसूल छठे इमाम के पास आया है, आकर सवाल करता है कि जब आपने मुझसे कहा था कि मैं अगर सफर पर जाऊंगा तो मैं नुकसान उठाऊंगा, मगर ये क्या माजरा है कि मुझे दुगना मुनाफा मिला है। इतना मुनाफा कि जैसे मैंने एहसास भी नहीं किया, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया। तो उस वक्त सादिक आले मोहम्मद ने उसे सवाल किया कि बता, क्या तूने फलां करिए में रात गुजारी थी? वो कहता है, बेशक या इमाम, मैंने रात गुजारी थी। फिर कहा कि इमाम ने कहा कि रात में क्या तू देर से सोया था? वो कहता है कि बेशक मैं रात को देर से सोया था। फिर इमाम ने सवाल किया कि क्या तेरी फज्र की नमाज खजा हुई थी? पशेमानी के आलम में कहता है कि है फर्जंद रसूल, बेशक उस रात को मेरी नमाज कजा हुई थी। फज्र में मेरी आंख न खुल सकी क्योंकि रात देर से मैंने बिस्तर पर मैं गया था, जाग रहा था। तो आका फरमाते हैं कि मैंने इसी नुकसान से तुझे बचने के लिए कहा था कि तू सफर पर ना जा। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर तमाम कायनात भी एक मकाम पर रख जाए तब भी 2 रकत नमाज उस पर भारी होती है। क्योंकि फिर इमाम इसका वजाहत करते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया की दौलत तुझे कब्र में काम आने वाली नहीं है। अगर तेरे पास तमाम कायनात भी आ जाए तो कब्र में तेरे काम नहीं आएगी, मगर ये 2 रकत नमाज तुझे कब्र में काम आने वाली है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये हमारे लिए आगाही है। बिलखुसूस मेरे मौला के चाहने वाले आका हुसैन के मातमदारों से, अपनी बच्चियों से मेरी इल्तिमास है कि नमाज को पाबंदगी के साथ बजा लाया जाए। जो हुसैन का चाहने वाला है वो कभी नमाज का मुनकिर नहीं बन सकता, कभी नमाज को हल्का नहीं समझ सकता। देखिए, जहां नमाज की फजीलत पता चल गई तो बस चंद जुमले नमाज के फायदों के बारे में कि जब इंसान नमाज को अदा करता है तो परवरदिगार उसे कौन सी नेमतें अता करता है। तो आका नामदार फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों के दरमियान 3 अफराद पर फख्र करता है। फिर आका फरमाते हैं कि सबसे पहले तो परवरदिगार उस बंदे पर फख्र करता है कि जो बियाबान में, जंगल में, तन्हाई में खुदा की इबादत करता है, अजान और इकामत दे के नमाज को कायम करता है। तो खुदावंद करीम
70,000 فرشتوں کو وہاں نازل کرتا ہے کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پورا ایک دن اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے کہ جس نے صرف میری خوشنودگی کے لیے بیابان میں تنہائی میں مجھے یاد کیا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا فرد کی جسے پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان جس پر فخر کرتا ہے وہ انسان ہے کہ جو رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے خدا کی عبادت میں رات کی نماز اللیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ صلاۃ اللیل کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، خالص خدا کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ تھکا ہارا بندہ سجدے میں جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے، دیکھیے ذرا تصور کیجئے وہ منظر کیسے ہوگا کہ خدا کی رضا کے لیے نرم بستر کو چھوڑ کر کوئی بندہ خدا کی خوشنودگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے۔ تو آقا نامدار فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے فرشتوں سے اس بندے پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ کہ جس نے میری عبادت بھی کی ہے اور اب اس پر نیند بھی طاری ہو گئی ہے، اس کا سر سجدے میں ہے اور اس کی روح میرے اختیار میں ہے۔ دیکھیے قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی جو موت کے وقت روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جس کی موت نہیں آتی، رات میں تمام روحیں اس کے پاس چلی جاتی ہیں، جس کا موت کا وقت آ جاتا ہے ان روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور جن کا ابھی موت معین نہیں ہے تو اس وقت ان روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے مقررہ وقت کے لیے ان روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور نیند طاری ہو جاتی ہے تو اس کا سر تو سجدے میں ہے اور اس کی روح خدا کے بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرا فرد کی جس پر خداوند عالم اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، آقا نامدار فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو جہاد کے میدان میں استقامت سے کھڑا ہوتا ہے کہ جب تمام فرار کر جاتے ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان غافلوں کے درمیان پروردگار کا ذکر کرتا ہے وہ اس بندے کے مانند ہے کہ جو پروردگار کی رضا کے لیے میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے کہ جب تمام کے تمام فرار ہو گئے۔ یعنی جہاد صرف میدان میں جا کر لڑنے والا جہاد نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں سب سے بہترین جہاد، سب سے افضل ترین جہاد نفس کا جہاد ہے، بالخصوص اپنی بچیوں سے، کہ جہاں آج تمام کی تمام دنیا گناہوں کی جانب دوڑے تو آپ اس مجاہد کی طرح کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ اپنے نفس سے جہاد کرنا کہ پروردگار کو آپ کا یہ عمل قبول ہو جائے۔ بس مختصر یہ کہ نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ مولا کائنات نے دعا کمیل میں یہ جملے کہے کہ اے میرے معبود تو کیسے اس پیشانی کو جلائے گا کہ جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب خدا کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے سر سے پیر تک آسمان سے نور برستا ہے، وہ جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے وہ تمام کی تمام مقام نورانی بن جاتی ہے۔ جب بندہ نماز کو ختم کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ یہ میرا بندہ کہ جس نے میری خوشنودگی کے لیے تمام نماز کو انجام دیا ہے، بتاؤ اسے میں کیا تحفے میں دوں۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کرنا، پروردگار اس کی اولاد کو صالح کر دینا،
परवरदिगार इसकी उम्र को तूलानी करना, इसे दुनिया के हसनात देना, आखिरत में इसे हसनात देना। यहाँ फरिश्तों की गिनती शुरू होकर ख़त्म हो जाती है, जहाँ फरिश्तों की गिनती ख़त्म हो जाती है परवरदिगार आवाज़ देता है कि इसने मेरी खुशनुदगी के लिए नमाज को अदा किया है, इसका अज्र भी मैं अपने हिसाब से दूंगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए मौला सज्जाद सहीफ़े कामिला में कहते हैं, मौला कहते हैं कि ऐ मेरे माबूद तू कैसा बादशाह है कि जहां तमाम बादशाहों के दरवाजे रात की तारीकी में बंद हो जाते हैं, बस तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है और तू अपने पुकारने वालों की मुनाजात को सुनता है और अपने पुकारने वालों की हाजतों को पूरा करता है। सुभान अल्लाह। यानी बात वाज़े हो गई कि जब इंसान नमाज में अपने औकात को गुजारता है तो कितना सवाब उसे हासिल होता है। हत्ता कि आका नामदार फरमाते हैं कि जब भी रोजाना सुबह होती है तो जमीन का चप्पा चप्पा एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। हर एक जमीन का चप्पा दूसरे से सवाल करता है कि क्या आज तुम पर किसी ने खुदा का सजदा किया है? क्या किसी ने अपनी पेशानी को तुम पर रखा और माबूद का सजदा बजा लाया है? क्या तुम पर नमाज पढ़ी गई है? और जिन जमीन के क़ित्ते पर नमाज पढ़ी गई थी वो शादमानी से कहते हैं कि बिलखुसूस आज हम बहुत शादमान हैं कि हमारे ऊपर परवरदिगार की इबादत बजा लाई गई। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ क़यामत जमीन का हर वो क़ित्ता हमारे हक में गवाही देगा कि जहां पर हमने नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। अब जहां नमाज की फजीलत पता चल गई, अब दो जुमले नमाज के सलीखे के हवाले से कि मौला फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो अव्वले वक्त में नमाज पढ़ो, इस तरह कि उस मरने वाले की तरह तुम एहसास करो कि उसकी मौत करीब है और उसे खौफ है कि कहीं उसे वक्त ना मिले कि वो नमाज पढ़ सके। यानी नमाज पढ़ने के लिए इजलत करो, दौड़ो, ताखीर ना करो, अव्वले वक्त में नमाज पढ़ो। और जब नमाज पढ़ने की बारी आए, मुसल्ले पर खड़े हो जाओ तो खुजू और खुशू के साथ, खाशे अंदाज में, खुदा के खौफ के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ खुदा की नमाज पढ़ी जाए। और किसी ने मौला से पूछा था कि या मौला, जब भी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं इधर उधर की बातें हमें सताती हैं। तो मौला का एक बहुत ही मशहूर और तारीखी जुमला था। मौला कहते हैं कि जब नमाज में खड़े रहो तो एहसास करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। सुभान अल्लाह। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम इतना एहसास करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, तो तुम नमाज में इधर उधर जहन न भटकाओगे। बिलखुसूस जब नमाज के लिए खड़ो तो खुदा की अजमत को जहन में रखो, अपनी आखिरत पर गौर व फिक्र करो और अपने अंजाम पर फिक्रमंद हो, तो नमाज में खलल ना आएगा। अगर नमाजों का सलीका सीखना है तो जरा करबला में आ जाइए कि जहां शब आशूर मेरे मौला हुसैन के खैमे से ऐसी इबादतों की आवाजें आ रही थी कि सुनने वालों को इस तरह लगा कि कोई मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज है। हर कोई इबादत परवरदिगार में मसरूफ है, हर कोई तस्बीह और तहलील कर रहा है, सलातुल लैल बजा ला रहा है। अज़ादारन सैयद शुहदा, जहां नमाजों का जिक्र आ गया, मेरे मौला हुसैन का वो आखिरी सजदा याद कीजिए कि जिसे मेरे मौला हुसैन ने उस वक्त अंजाम दिया है कि जहां सुबह से लेकर अस्र के वक्त तक मौला लाशों पर लाशें ला रहे हैं। कोई आसान बात नहीं है, मैंने बहुत आसानी से कह दिया, आपने भी आसानी से सुन लिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए मौला हुसैन पर क्या गुजरी होगी कि जब जवान भाई के हाथों को लिए हुए मौला हुसैन भाई के लाशे पर पहुंचे होंगे। वो वक्त कैसे गुजरा होगा कि जब जवान बेटे का लाशा मेरे मौला हुसैन खैमे में लाए होंगे।
وہ وقت کیسے گزرا ہوگا کہ جب علی اصغر جیسے ننھے بچے کو قبر میں میرے مولا نے اتارا ہوگا۔ مولا حسین گویا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، امتحان دے رہا ہوں تو کیا ہوا، صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہوں تو کیا ہوا، جب تک سانسوں سے بدن کا رشتہ ہے پروردگار کی عبادت مجھے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے کہ آج میرے مولا حسین کو اس ننھے بچے کا پرسہ دیا جائے کہ جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ باب الحوائج بھی ہیں۔ یہ شہزادے علی اصغر وہ ہیں کہ جسے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے میدان وغا میں جا کر پانی کا سوال کیا تھا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، یہاں میرے مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے، خیمے میں کوہرام مچا ہے، بیویوں نے گریہ شروع کیا، کہا بچہ سنبھلتا نہیں ہے، مولا نے ماں کو بلایا ہے، میرا باپ سے میرا آقا کہتا ہے میرا باپ بچے کو آراستہ کر دینا، میرے حوالے کرنا، ہو سکتا ہے اس کی بے زبانی پر رحم آ جائے اور اشقیاء اسے پانی پلا دے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں نے اپنے بچے کو آراستہ کیا، بابا کے حوالے بھی کر دیا۔ اب میرے مولا حسین مثل قرآن انہیں ابا کے دامن میں سمیٹ کر گئے۔ وغا کا میدان ہے، کربلا کی تپتی زمین ہے، اشقیاء کا مقابلہ ہے، یہاں مولا اونچائی پر گئے، ننھے بچے کو اشقیاء کی جانب دکھایا، بچے کو زمین پر رکھا، کہا کہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے جہاں علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پر رکھا، راوی لکھتا ہے کہ میرے مولا علی اصغر کا حال یہ ہے، علی اصغر ایسے تڑپ رہے ہیں، ایسے زبان کو باہر نکال رہے ہیں کہ جیسے کوئی مچھلی سمندر کے باہر تڑپ رہی ہو۔ یہاں اشقیاء میں کوہرام مچا، ایک ایک ظالم دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر گریہ کر رہا ہے۔ یہاں عمر سعد ملعون کہتا ہے، اے حرملا، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین نے علی اصغر کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ ملعون حرملا نے کمان میں تیر باندھا، 3 بھالے کا تیر ہے، ایسا تیر کہ جس کے بارے میں راوی لکھتے ہیں کہ یہ تیر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو علی اصغر کے خط سے بھی بڑا تھا۔ علی اصغر باپ کے آغوش میں ہے، 3 بھالے کا تیر ہے، یہاں تیر چلا، علی اصغر کے ننھے سے گلو کو چھیدتے ہوئے مولا حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر کا من کا ڈھلا، میرے مولا حسین ہے۔ علی اکبر کی لاش بھی اٹھائی ہے، مگر کہیں نہیں ملتا کہ مولا حسین نے لاشیں کو لیا، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، نہ جانے میرے مولا نے کیا سوچا ہوگا، کون سی کیفیت دل پر طاری ہوئی تھی۔ علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، مولا آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں۔ جو روز عاشور ہم 7 مرتبہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے مولا کا عمل ہے جو علی اصغر کے لاشے کو اٹھائے میرے مولا نے کیا تھا۔ مولا چاہتے ہیں کہ خیمے کی جانب جائے، نہ جانے کیوں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عجب نہیں کہ مولا نے سوچا ہو کہ ماں اگر اس ننھے بچے کے گلوں کو دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو میرے مولا نے ذوالفقار سے قبر بنا کے دفن کیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ یہاں جب مٹی ڈالنے کی باری آئی، علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالنے کے لیے مولا حسین آمادہ ہے۔ آسمان کی جانب دیکھا، کہا پالنے والے تو گواہ رہنا، آج تیرے دربار میں حسین نے اپنے آخری ہدیے کو بھی پیش کر دیا ہے۔ یہاں خبر بنی،
عزادار علماء اکرام لکھتے ہیں میرے مولا حسین نے کسی کی لاشے کو دفن نہ کیا سوائے علی اصغر کی لاشے کو۔ اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ جب اشقیاء نو کے نیزے پر سروں کو بلند کرے تو ننھے بچے کا سر بھی بلند ہو جائے، مگر اللہ اکبر وہ وقت بھی آیا کہ جب 11 محرم ملعونوں نے تمام سروں کو تن سے جدا کیا، نو کی نیزہ پر بلند کیا، دو لوگوں نے سروں کی گنتی کرنا شروع کی۔ یہاں اشقیاء میں کوہرام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک شہید کا سر کم ہے، کسی نے کہا کہ ایک بچہ بھی شہید ہوا تھا، ہم نے بچے کو قتل کیا ہے، ایک ملعون کہتا ہے کہ علی اصغر کی لاشیں کو تلاشا جائے۔ لوگوں میں کوہرام ہے۔ یہاں فضہ دوڑ کر آئی ہے، ام رباب سے کہتی ہے ام رباب پروردگار سے دعا کرنا، آپ کے بچے کی لاشیں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ عزاداروں بس آخری جملے مجلس کو تمام کرو۔ ملعونوں نے بھالے کو زمین پر مارنا شروع کیا، علی اصغر کی لاشیں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ اب جو بھالا زمین پر دھسا، علی اصغر کا لاشا اس میں الجھ کر باہر آیا، ماں کی نظروں کے سامنے بچے کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اے ام رباب آپ پر کروڑوں سلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔